آپ نوٹ کریں کہ جو بھی معاملات آپ کے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں آپ ریئیکٹ کرتی ہیں یا رسپانس دیتی ہیں. ریئیکشن کیا ہوگا؟ ریئیکشن ہوگا غصہ کرنا، نیگیٹو سوچنا، اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام کر لینا. اور رسپانس کیا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سنت کے مطابق ہم نے کیا بتایا، کیا معاملہ کیسے سمیٹا. اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے رسپانسز ہیبیچول تو نہیں ہوگے، میں اسی طریقے سے کام کو کرتی چلی جا رہی ہوں. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ میرا دماغ تو ایک ہی ہیبٹ سیکھ رہا ہے، ایک ہی طریقہ سیکھ رہا ہے، مجھے تو ملٹیپل طریقوں پہ جانا ہے. نہیں تو کیا ہو جائے گا، میں آٹو پائلٹ پہ ہو جاؤں گی. آٹو پائلٹ پہ ہو جاؤں گی تو میرے دماغ میں ایک اینڈلیس لوپ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور ہمارا آٹو پائلٹ صرف اچھے کاموں میں نہیں ہوتا، برے کاموں میں بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ کسی کے ساتھ فون پہ باتیں کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ جو بھی چیز سامنے آ رہی ہے کھانے کی آپ اسے کھاتے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی یہ پکاؤ تو آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہے یہ 6 چیزیں میں نے ڈالنی ہیں. ہم سوچ سمجھ کے چیزوں کو نہیں ڈال رہے ہوتے، ان کاموں کو نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اس سے بھی ہم خرابیاں جو ہیں وہ اپنی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں جو ہے نا کیئرفل رہنا ہے کہ ہم نے اپنے اس سلسلے کو بھی بہتر بنانا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا ہم نے جو کرنا ہے اپنے آپ کو اس مائنڈفلنس کو جو پریکٹس کرنا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہمارے جو یعنی رسپانسز ہیں ان کو بھی چینج کر کر کے دیں. جیسے بہت ٹپیکلی جب مائیں مجھ سے بات کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے اپنے بچے کو نا یا اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کرنے کی کوشش کی، میں اتنی دفعہ کر چکی ہوں، مسئلہ نہیں حل ہو رہا، کوئی میری سنتا نہیں ہے، ان پہ اثر نہیں ہوتا. تو اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں رسپانس پرسسٹنس. کیا مطلب ہوتا ہے رسپانس پرسسٹنس؟ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رزلٹ ہم ڈفرینٹ چاہ رہے ہیں. اگر ہمیں رزلٹ نتیجہ فرق چاہیے تو پھر ہمیں اس کے لیے کچھ رسپانس بھی ڈفرینٹ دینا ہوگا، اس مسئلے کو ڈفرینٹ طریقے سے حل کرنا ہوگا. تو یہ بھی کتنا ضروری ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح کے وہ جو تھاٹ پروسیس ہے اس سے بچا سکیں. پھر اسی طرح سے آپ نے یہ دیکھنا ہے، اپنے اوپر نظر رکھنی ہے کہ میرے پاس جو بھی انفارمیشن آتی ہے، ایک تو میرا دماغ مینوفیکچر کر رہا ہے ڈھیر ساری معلومات، اور بہت سی معلومات مجھے باہر سے بھی مل رہی ہے، لوگوں سے مل رہی ہے، اپنے ارد گرد سے مل رہی ہے. اس ساری معلومات کو میں فلٹر کیسے کرتی ہوں، کس بات کو میں نے اپنے دل میں لے کے جانا ہے، کس بات پہ میں نے اس انفارمیشن کو اپنے دل میں نہیں لے کے جانا، کون سی باتوں پہ لوگ میرا دل کرچی کرچی کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور پھر میں اتنی دکھی رہتی ہوں. میں نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی ایکسرسائزز ایکسپرٹس بتاتے ہیں، جیسے ڈیپ بریدنگ کیا کریں، پھر اسی طرح باڈی سکین کیا کریں، نوٹس کیا کریں کہ میرا ہاتھ کیسے موو کر رہا ہے، میری باڈی لینگویج کیا ہو رہی ہے، میں کون سے کاموں کو ٹھیک کر رہی ہوں، کون سے کاموں پہ میں توجہ نہیں دے رہی، کن کاموں کو مجھے کیسے دیکھنا ہے. تو جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے فوکس کرنا بھی سیکھ جائے گا. آپ کا دماغ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ ایکیوٹ سٹریس ہے جس کو میں نے مینیج کرنا ہے، اور جائز سٹریس ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں ہو، جس کی وجہ سے میں گرو کروں، یا میں نے کسی اپنے مسئلے کو کرونک سٹریس بنا لیا ہے، سارا دن بیٹھ کے سوچتے رہنا ہائے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، ہائے یہ چیز کیسے ہوگی، ہائے کیسی ہوگی. تو اپنے آپ کو بتایا کریں کہ تیسری یا چوتھی دفعہ میرے دماغ نے ایسی بات سوچی نا تو وہ آٹو پائلٹ پہ جائے گا، ڈپریشن کے، انزائٹی کے، دکھ کے، پریشانی کے. میں نے وہاں نہیں جانا، میں نے فوراً اپنی سوچ کو کوئی صحیح رخ دینا شروع کر دینا. اگر میں نے وہ رخ دے دیا تو اس سے میرا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. تو جو لو لیول آف سٹریس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم چیلنجز کو اچھی طرح سے ڈیل کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں سینس وہ جو آتی ہے نا خوشی کی کہ میں نے کچھ کام اچھا کر لیا اور میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہوں، وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اینٹی ایجنگ سیکرٹس میں سے ایک اور جو بہت بڑا سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ لگاتار آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے نا اس میں بیٹھنا ہے نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سیڈنٹری بیہیویئر. جتنا آپ لگاتار بیٹھے رہتے ہیں سارا دن آپ کی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جتنا آپ چلتے پھرتے رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، تو آپ کے مسلز بھی رف اینڈ ٹف رہتے ہیں، آپ جسمانی طور پہ بھی بہتر رہتے ہیں، آپ اپنی بھوک کو بھی بہتر مینیج کرتے ہیں، خواہشات کو بھی صحیح طرح سے دیکھ لیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ جو نیورونز ہیں
جو آپ کے سیلز ہیں وہ بھی مضبوط، پورے باڈی کے جو سیلز ہیں وہ بھی مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے جیسے جیسے ہماری عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ واک کر لیں. اچھا، واک بھی آپ اپنے جسم اور اپنی موبلٹی کے مطابق کر لیں. اگر آپ ایکٹیو ہیں تو آپ وہی بات ہے 40 منٹس بھی چل لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں اتنی ایکٹیو نہیں ہوں تو آپ 5 منٹ چل لیں، 3 منٹ چل لیں. لیکن کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کریں. اور جو لوگ پھر کم کریں 3 منٹ 5 منٹ وہ دن میں 5-6 دفعہ کر لیں تاکہ ٹوٹل ان کے جو ہیں وہ 30 منٹ ضرور ہو جائیں. پھر اسی طرح سے جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، جیسے 1 فلور 2 فلور آپ کے ہیں، آپ لفٹ کی بجائے آپ خود سیڑھیاں جو ہیں وہ چڑھیں اتریں. اس سے بھی آپ کے مسلز جو ہیں وہ اسٹرانگ رہتے ہیں اور آپ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح سوشل ایکٹیویٹیز میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں، یعنی سارا دن ٹی وی کے آگے نہ بیٹھیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے تو ہم ڈل بھی ہو جاتے ہیں، بیٹھے بھی رہتے ہیں، کچھ ہمارے بچے بھی ہمیں بٹھائے رکھتے ہیں اور پھر ہم اسکرینس کے آگے بیٹھتے ہیں. اپنے گرینڈ کڈس کے ساتھ کھیلیں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اور اسی طرح گھر میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ جنریٹ کرتے رہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ تر و تازہ رہتا ہے. جنک فوڈ سے اپنے آپ کو بچائیں اور فروٹس کھاتے رہا کریں. یعنی دن میں آپ 3-4 دفعہ جو ہے وہ پھل کھاتے ہوئے نظر آئیں. اسی طرح نیند 7 سے 9 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے اور نیند کا ٹائم ہمارا صحیح ہونا چاہیے کہ ہم نے ڈیٹ چینج ہونے سے پہلے 11 بجے کا آپ ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے سونا ہے اور تاکہ آپ سو جائیں. اور اگر آپ وہی بات ہے تہجد پڑھنے والے ہیں، باقی دن کی بھی آپ کی پوری ایک ہیلدی روٹین ہے، تو پھر آپ اور بھی اس سے جلدی جو ہے وہ سوئیں. کیونکہ آپ کی نیند جو ہے نا وہ اس کا وہ بہت بڑا اینٹی ایجنگ سیکرٹ ہے کہ جتنی آپ اپنی نیند اچھی پوری کرتے ہیں. اگر آپ ماڈلز وغیرہ سے بھی پوچھیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے ریمپ پہ جانا ہوتا ہے یا کوئی اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو ہم اپنی نیند صحیح ٹائم پہ پوری کرتے ہیں. اس سے ہمارا چہرہ جو آتا ہے اس دن کے لیے فریش ہوتا ہے. پھر یہ کہ آپ جو ہے کانشیس ہو جائیں کہ میری ڈیلی روٹینز کیا ہیں اور ان میں کہاں کہاں میں کیا کن کن چیزوں کی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہوں. سو بیسیکلی اگر ہم اس ماڈل کو دیکھ لیں تو ایکسٹرنلی، انٹرنلی، فزیکلی، مینٹلی ہر چیز پہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. جتنا زیادہ ہم کام کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. نیند کی جو میں بات کہہ رہی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ نیند ہماری آتی ہے ایک جو ہارمون ریلیز ہوتا ہے میلاٹونن اس سے نا، اور یہ ہارمون جو ہوتا ہے یہ ہماری باڈی میں نیچرلی پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ میلاٹونن جو ہے جب ہیلدی کوانٹٹی میں پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے، کینسر کے اگینسٹ پروٹیکشن دیتا ہے. اسی طرح ڈائبٹیز، انسولن کے لیولز کو نیچرل کرتا ہے، تو اس سے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ بھی ٹھیک رہتی ہے. الزائمر سے آپ کو بچاتا ہے اور ہارٹ ڈیزیز سے بھی بچاتا ہے. تو آپ دیکھیں اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو یہ میلاٹونن ہارمون جو ہے یہ بھی تھوڑا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے باڈی میں. بیلنس ڈائٹ لیں اپنی، دن میں سن لائٹ تھوڑی سی لیں، نیند پوری کریں، اپنے آپ کو یہ کہ ہر طرح کی ایڈکشن سے، نشے سے اور بہت جو کرونک سٹریس ہے اس سے بچانا شروع کر دیں. اچھا، اب جو ایک اور چیز ہم نے اینڈ میں سمجھنی ہے وہ ہے اینٹی ایجنگ ایٹیٹیوڈ. دیکھیے ہمارا جو دماغ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے کیپیسٹی دی ہے کہ ہم اگر اپنے دماغ کو بتا دیتے ہیں کہ میں نے اپنے اس چیلنج کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرنا، تو ہمارا دماغ ہمیں پھر سلوشن کی طرف لے کے جاتا ہے. جب آپ کسی بھی چیز کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے جاتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے، اب زندگی گزر گئی، یہ وہ سارا کچھ، تو وہ پھر ہمیں زیادہ خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے مائنڈ کو اس طرح کا ایکٹیو رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی چیلنج نظر آتا ہے تو ہم نے گیو ان نہیں کرنا، ہم نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہنا ہے، ایموشنل اویئرنیس کے ساتھ رہنا ہے. اور جب بھی کوئی سیٹ بیک کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، کوئی اپنے رشتوں سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ایجنگ ہے لیکن میں اپنے آپ کو وقت سے پہلے اس طرح کا بوڑھا نہیں کروں جو کہ سوسائٹی اور کلچر جو ہے وہ ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے. میری زندگی جو ہے وہ بہت فلفلڈ قسم کی ہونی چاہیے، اور جتنا میں فلفلنگ طریقے سے اپنی زندگی کو گزاروں گی تو کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے میرا یہ جو پروسیس ہے پورا زندگی کا یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ اینٹی ایجنگ سیکرٹس کتنے آسان اور کتنے سستے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے دماغ کو بھی بہت ہیلدی رکھنا ہے اور باڈی کو بھی ہیلدی رکھنا ہے.
آپ نے مائنڈفلنس کو پریکٹس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی روٹینز کو ٹھیک رکھنا ہے. جیسے جیسے آپ یہ رکھیں گے، اور اصل یہ کہ آپ بیماریوں کی ایکسیپٹنس سے زیادہ آپ اپنی صحت پہ انویسٹ کرنے کی طرف آئیں، تو مسئلے مسائل آپ کے جو ہیں وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کافی کچھ سیکھنے کو دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ذریعے. آپ لوگ تو صدقہ جاری ہیں ہم جیسی ماؤں کے لیے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ہر سیشن اٹینڈ کرتی ہیں اور ہر دفعہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں. جی مجھے بس یہ تھا کہ جیسے آپ نے نیند کی بات کی نا، تو میری نائٹ شفٹ ہوتی ہے کام کی. اس سلسلے میں میں کیسے امپروو کر سکتی ہوں اپنی ہیلتھ کو، اور نیند کو کیسے مینیج کروں تاکہ ہیلدی رہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی نائٹ شفٹ جاب کو اپنے لیے وہ نہ سمجھیں کہ ہیلپ لیس نہ محسوس کریں کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ لگاتار ڈے شفٹ کی جاب ڈھونڈیں. کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے ڈے شفٹ کی جاب ڈھونڈنی ہے. مجھے جتنا بھی ٹائم لگے گا، اور اگر اس پہ میرا فرض کریں کہ مجھے تھوڑے سے کم کمپیریٹیولی پیسے کم ملیں گے تو میں اس پہ چلی جاؤں گی. لیکن یہ کہ اپنی صحت پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گی، کیونکہ آپ اس وقت پڑھنا شروع کریں کہ یہ اب پوری دنیا میں ایک بہت بڑا کنسرن بن چکا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ بیماریوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. ایک بات تو یہ. لیکن جب تک آپ یہ فیصلہ کرتی ہیں اور آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتی ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو رات کو جب آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو آپ نے ہائیڈریشن کا بہت خیال رکھنا ہے. پانی آپ نے پیتے رہنا ہے. بہت سے لوگ جو نائٹ شفٹ جاب کرتے ہیں وہ اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ نائٹ شفٹ میں کام کرتے کرتے آپ ہر 1 گھنٹے میں 3 منٹ ضرور چلیں. اور آپ جب چلتی رہیں گی تو اس سے بھی آپ کی جو ہے نا وہ برین ایکٹیو رہے گا. تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہے. یعنی ویسے ہی چیلنج ہوتا ہے، ویسے مطلب جو نائٹ شفٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ایک چیلنج ہوتا ہے، ان کا ویٹ گین بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں جو کھانے کا آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہر 2 گھنٹے بعد کھانا ہے، مثلا پھل رکھ لیں، نٹس رکھ لیں، سیلڈ رکھ لیں، آپ کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں. اور اسی طرح سے جب آپ دن میں سوئیں گے تو آپ نے اپنے کمرے کو پچ ڈارک کرنا ہے، تاکہ یہ کہ آپ کو اچھی طرح سے جو ہے وہ نیند ملے آپ کو نا اس وقت. پلس آپ نے یہ کرنا ہے کہ دن میں کوئی نہ کوئی سن لائٹ ایکسپوجر لینا ہے تاکہ میلیٹونن جو ہے وہ بھی ہیلدی طریقے سے سیکریٹ ہوتی رہے. تو یہ کچھ کام ہے جو کہ آپ کریں، اور اپنی ایموشنل ہیلتھ پہ بھی ذرا تھوڑا سا فوکس کر لیں. مینوپاز کے بعد سے جو پرابلمز ہو جاتی ہیں، اسپیشلی برین فوگ اور بھولنے کی جو پرابلمز ہوتی ہیں، ان سے ڈیل کرنے کے لیے کیا ہارمونل تھراپی لینی چاہیے لازمی، اور کون سی مناسب ہوتی ہے؟ ایک تو میں یہ بات کہوں گی کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج آ جاتا ہے جیسے آپ کی ایج زیادہ ہوتی ہے کہ جی مینوپاز ہے، مینوپاز کے ساتھ پھر یہ جو سارے ہارمونل چینجز ہیں. دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے امیجیٹلی ہارمونل تھیراپی نہیں ہوتی. آپ اپنا لائف سٹائل دیکھیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، آپ کی ہیلدی ایٹنگ ہے کہ نہیں ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے لائف سٹائل کو مینوپاز سے پہلے بہت ہیلدی رکھا ہوا تھا، تو جب ان کا مینوپاز بھی ہٹ کیا تو ان کو وہ پرابلمز اس طرح نہیں پیش آئے. تو ہم ان باتوں کو کیوں اپنے لیے بیریئر بناتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ضرور آئے گا اور ہوگا. یعنی آپ اپنی ہائیڈریشن ٹھیک کر لیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ پھل کھائیں، اپنی روٹینز کے اوپر کام کریں، واک کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نے پہلے نہیں بھی کیا تو آپ دیکھیں آپ یہ سارے کام کریں جس سے آپ کے مسل سٹرونگ ہوں، بون سٹرونگ ہوں، اور آپ اپنی ایموشنل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. ہاں کچھ کیسز ایسے ہوں گے جن کو کوئی ہارمونل تھیراپی کی طرف جانا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیشہ میں کہوں گی کہ اپنی نارمل چیزوں کی چیک لسٹ کو سٹرونگ بنائیں. اگر آپ نے وہ سارے کام کر لیے ہیں اور پھر آپ کو کوئی چیلنج ہے تو پھر آپ کو اپنی گائنی کی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اس طرح سوشل میڈیا پہ ہم نہیں پوچھتے کہ کون سی تھیراپی ہم لے لیں. ان کے پاس جائیں، آپ ان کو پوری ہسٹری دیں، ان کے ساتھ فالو اپس پہ رہیں، اور اگر کوئی ضرورت ہے کوئی ٹیسٹ کی وہ بھی کروائیں، اور پھر جو بھی وہ تھیراپی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کوئی ہارمون ریپلیسمنٹ وہ آپ لیں. لیکن اس طرح سے رینڈملی وہ کام نہ کریں. اور میری ایڈوائس سب کو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ جی میرا تو اس وجہ سے یہ مسئلہ آیا ہے کیونکہ اب میرے مینوپاز آ گیا، تو آپ دیکھیں اس سے پہلے میری لائف کیسی تھی، اور آپ کا ویٹ گین اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان سب کو دیکھنا چاہیے. 2 جی ریٹن کویشچن ہے، میں ان کے بھی جواب دے دیتی ہوں. ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس ٹورڈز رسپانسبلٹیز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ
آپ کا ایک سرکل آف کنٹرول ہوتا ہے اور سرکل آف نو کنٹرول ہوتا ہے. جب بھی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داریاں جائز ہیں، میری اس ڈومین میں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے، اور اگر مجھے ان پہ سٹریس ہو رہا ہے تو پھر بہت سارے سکلز ہیں، ہنر ہیں جن میں کمزور ہوں، تو میں نے ان کو اپنے لیے میں نے سیکھنا ہے اور ان سے آگے بڑھنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کسی نے مجھے اوور لوڈ کیا ہے ان ذمہ داریوں سے، تو پھر آپ کو ڈیلیگیٹ کرنا آنا چاہیے، یا آپ کو ان افراد سے بات کرنی آنی چاہیے. اور کچھ سچویشن میں آپ کو لگے گا کہ جی نہیں میری مجبوری ہے کہ میں ان ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، تو پھر اپنی سیلف کیئر بڑھانی ہوتی ہے تاکہ میرا اسٹیمنا بڑھ جائے کہ میں وہ کام جو ہے وہ کر سکوں. دوسرا سوال ہے ہاؤ ٹو اوور کم لیزینس آفٹر یوز ٹو اسٹے ان کمفرٹ زون. 1% ایوری ڈے. آپ اپنے لیے اسمارٹ گول سیٹنگ کرتے ہیں، چھوٹا سا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، مثلاً میں 2 منٹ یہ کروں گی. ہمیں لگتا ہے کہ 2 منٹ سے کیا ہوگا، ہم ایک دم ڈھیر سارا کام کرتے ہیں اور پھر کلیپس کر جاتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے تھوڑا اور کنسسٹنٹ، جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے، اسی سے پھر آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. ہاؤ ٹو اوور کم لیزینس ڈیورنگ رمضان. جی اس میں یہ کہ فوکس اپنا رکھیں، ابھی سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کچھ ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے رمضان میں کیا کام کرنے ہیں، کن چیزوں پہ توجہ دینی ہے، کن ایریاز پہ میں نے فوکس کرنا ہے، اور پچھلے رمضان سے اب کے رمضان میں میرے کون سے کام جو ہیں پیچھے ہو گئے ہیں. ایک ایریا پہ اگر آپ فوکس کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. پلس یہ کہ تھوڑی سی نیند پوری کریں، اور جہاں جہاں نیند پہ اور کھانے پینے پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے وہ کمپرومائز کریں. ہیلدی ایٹنگ کریں، بہت زیادہ گند بلا نہ کھائیں، کیونکہ وہی بات ہے اس سے بھی پھر آپ اپنی طبیعت خود خراب کر لیتے ہیں. ہم اتنی اوور ایٹ کرتے ہیں کہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کس طرح سے دیکھیں. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہوتا ہے. اوکے کہہ رہے پلیز گیو سم ٹپس ٹو فلٹر اسٹریس گیون بائی ادرس. اچھا دوسرے لوگ جو ہمیں اسٹریس دیتے ہیں، اب اگین اس کی بہت ساری ٹائپس ہو سکتی ہیں. ایک ٹائپ اس کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ جینون سٹریس دے رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، تو ہماری ایموشنل باؤنڈری اسٹرانگ ہونی چاہیے اور ہم نے جو رسپانسز دینے ہیں ان کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. ایک یہ کہ کچھ ہمارے لوگ ایسے سٹریس دیتے ہیں جو ہوتا تو جینون ہے لیکن ہم اس میں ہیلپ لیس ہوتے ہیں، تو دعائیں، بہت زیادہ دعائیں ہم نے مانگنی ہوتی ہیں. اور ایک وہ سٹریس ہوتا ہے جو کہ لوگ ہمیں دے کر خود خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہم ڈور میٹ نہ بنیں، ہمیں وہ طریقہ سیکھنا ہوتا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکیں. What kind of things with consistency we can do, like you say, for even 2 minutes. 2 منٹ میں آپ جو ہے ذکر کر سکتے ہیں 2 منٹ کا. 2 منٹ میں آپ چند قدم چل سکتے ہیں. اسی طرح 2 منٹ میں آپ پانی پی سکتے ہیں. 2 منٹ میں آپ کوئی پھل تھوڑا سا کھا سکتے ہیں. 2 منٹ میں آپ ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں. 2 منٹ میں آپ شکر گزاری کا کلمہ کوئی پڑھ سکتے ہیں. تو بے تحاشا کام ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں 2 منٹ میں، جس سے وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ پھر اور کاموں کی طرف بڑھ جاتے ہیں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، ہر سیشن میں ہمیں بہت کچھ سننے کو، اس پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. بہت ہماری کہتے ہیں نا علم میں اضافہ ہوتا ہے. بہت سارے ٹاپک جو آپ کرتے ہیں ہماری زندگی کے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، ریلیکس رکھیں اپنے مائنڈ کو. ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں، لیکن سم ٹائم جو ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو آپ کو پازیٹیو رہنے ہی نہیں دیتا. آپ پازیٹیو ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کو نیگیٹو ہی ثابت کر دیتا ہے کہ نہیں آپ تو یہ غلط ہی کہہ رہے ہو، حالانکہ آپ دل سے دماغ سے بالکل وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ٹھیک ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں، دعا لمبی ہو گئی تو وہ اس میں بھی نیگیٹیوٹی نکال لیتے ہیں کہ یہ کیا وہ ڈھونگ چاہتے ہیں، لمبی نمازیں کرتے ہیں، بندہ جلدی سے فارغ ہو جائے. اس طرح کے لوگوں سے کیسے ہم وہ جو ہے نپٹا جائے، ان کو کیسے وہ کیا جائے؟ اللہ سے دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ وہ ہمارے ان معاملات میں ہمیں نہ تکلیف دیں. تو لیکن بس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم اس ٹائم پہ کیا کریں؟ مطلب اپنی نمازوں کو، اپنی دعاؤں کو مختصر کر لیں ان کی خوشی کے لیے. اگر ہم ان کی خوشی کے لیے کرتے تو ہمارا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نے تو بھی یہ دعا مانگنی تھی، دل سے سکون سے میں عبادت کروں، میں چاہتی ہوں، لیکن مجھے پھر بھی یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کیا وہ بیٹھی رہتی ہیں اور لمبی نمازیں کر لیتی ہیں، جو 2 منٹ کا کام ہوتا ہے اس کو اتنا کر لیتی ہیں. تو اس میں کیا کیا جائے؟ اس کے لیے نا آپ کی ایموشنل باؤنڈری ویک ہے نا، اور آپ لوگوں کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کے لیے ہمیں سچا ہونا چاہیے نا. لوگوں کو تو ہم کبھی بھی پورا نہیں پڑھ سکتے.
ہر گھر میں میرے بھی ارد گرد بہت سے ایسے افراد ہیں جو نیگیٹو انرجی دیتے ہیں، نیگیٹو طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے تو اللہ کے لیے سچا ہونا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور یہ جو آپ نے مثال دی ہے تو اس میں تو حکمت ہے نا، حکمت کی پھر کمی ہوتی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان باتوں کو کرٹیسائز کریں گے، اب نماز پڑھنا تو ضروری ہے لیکن نماز میں اب آپ سورہ البقرہ پوری پڑھنا شروع کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے نا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی اگر میرے گھر میں کوئی ایسا انسان ہے جو ان چیزوں کو مائنڈ کرے گا، برا منائے گا، اس وقت میں نہ پڑھوں. تو اللہ کو ہماری مجبوری پتہ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ باقی جو دعائیں ہیں آپ دل دل میں مانگتی رہیں، جتنی مانگنا چاہتی ہیں ڈھیروں ڈھیر مانگیں. پلس جو انسان کرٹیسائز کر رہا ہے، ہو سکتا ہے جب وہ نہیں ہوگا، کہیں باہر گیا ہوگا، اس وقت آپ بیٹھ کے مسلے پہ لمبی لمبی دعائیں مانگیں. تو ہمیں تھوڑے سے نا سمارٹ طریقہ آنا چاہیے کہ ہم کیسے اس طرح کی سچویشن کو ڈیل کریں. اپنے آپ کو ہم حاضر بہت زیادہ کرتے ہیں ٹرے میں سجا کے کہ لوگ ہمارا تکہ بوٹی بنائیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہائپوتھائرائڈزم میں ڈائٹ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بیسکس ہمیشہ پہلے ٹھیک کریں. پانی میں نے 10 سے 12 گلاس دن میں پینے ہیں، پھل میں نے ضرور کھانے ہیں. اسی طرح جنک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، نیند کو ٹھیک کرنا ہے. آپ یہ بیسکس کو ٹھیک کریں گے، پھر آپ ظاہر ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور جیسی وہ چیزیں بہتر ہوں گی آپ کی بیماری جو ہے وہ بھی ٹھیک ہونے کی طرف آئے گی. اور جو ڈاکٹر نے آپ کو دوائی ریکمینڈ کی ہے اس کو ریگولر طریقے سے لیں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. ہاؤ ٹو ڈیل ود نارسسسٹ اف یو آر ڈوئنگ یور فل. اس کے لیے تو پراپر آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ نارسسسٹ سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک دو جملوں میں تو میں نہیں بتا سکتی، لیکن ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ ہوتی ہے جس سے آپ ان کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. اف ہی از یور ہسبینڈ، سو ایک ٹائم آتا ہے یو لوز یور صبر. what to do to be consistent following صبر. میں تو اینٹی ایجنگ پڑھا رہی تھی، آپ تو رشتوں پہ آگے ہیں، رشتوں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہوا ہے. تو مے بی ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جو ہے رشتوں میں توازن کیسے پیدا کیا جائے ہم اس پہ کر لیں گے، تاکہ آپ یہ سیکھ جائیں کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں اور ان کو کیٹیگرائز جو ہے نا وہ کیسے کیا جاتا ہے. اینٹی ایجنگ کے لیے ہمیں جو ہے نا بڑا وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے کہ ہم سیکھیں اور پھر ان چیزوں کو اپلائی کریں. ہیلپ لیسنس کی بو نہیں آنی چاہیے ہماری باتوں سے کہ میں مجبور ہو گئی ہوں کہ میں کیا کروں. میم میں بس دو ایک چیزیں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جب سے میں نے سیشنز لیے ہیں آپ کے ساتھ، کلاسز بھی لیے ہیں، تو اس میں سے جو 1% کی آپ نے بات کی، جس طرح ابھی کسی نے پوچھا بھی کہ ہم کیسے کریں، تو جب سے میں نے یہ سیکھا تھا تو میں اپنی بہن کے ساتھ بہت زیادہ فون پہ بات کرتی تھی، اور ہم جنرل چیزوں سے شروع کرتے کرتے غیبتوں پہ اور اس پہ چلے جاتے تھے. تو جب 1% کا فارمولا آپ نے بتایا تھا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم نے لمبی بات نہیں کرنی، ضروری بات ہم وائس نوٹ بھیجیں گے ایک دوسرے کو. اور یقین کرے اس سے اتنا فائدہ ہوا، ایک تو ٹائم اتنا زیادہ ملا. الحمدللہ ابھی میں پچھلے 2 گھنٹوں سے آپ کے سیشن لے رہی ہوں، ورنہ یہی ٹائم وہی باتوں میں لگتا ہوتا تھا. تو اب ہم نے جب بھی ہم کوئی بات کوئی ہوتی ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے فون کیا تو میں پھر باتوں میں لگ جاؤں گی، تو میں نے کوئی ضروری بات پوچھنی ہے تو میں وائس نوٹ بھیج دیتی ہوں. اور دوسری جو انہوں نے بات کی کہ کس طرح ہم دوسرے لوگ ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں، اسپیشلی نماز یا قرآن کی، تو میں بھی قرآن شروع کی اور پڑھتی ہوں اور ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہے. تو آپ کی ایک بات مجھے یاد تھی کہ ہم اپنے ٹائم میں سے کرے، ہم اپنی فیملی یا ان کے ٹائم میں سے ہم نہ اپنے لیے نکالیں. مطلب فار ایگزامپل میں اب قرآن پڑھتی ہوں تو میں نے اگر فجر پڑھنی ہے تو میں فجر سے تھوڑا پہلے اٹھ کے اپنا ریوائز کر لوں، یا میں نے دعا مانگنی ہے تو میں تھوڑا پہلے وہ کر لوں. میں وہ ٹائم جو میرے بچوں کا ہے، فیملی کا ہے، میں اس میں سے نہ نکالوں. میں اپنے کمفرٹ زون میں سے نکل کے اس میں سے وہ ٹائم قرآن کو دوں اور اللہ کو دوں، کیونکہ میرے بچوں کا جو ٹائم ہے، ہسبینڈ کا، گھر کا جو کام کا وہ ہے، وہ ان کا ہے. تو یہ 2 چیزیں جب میں نے آپ کی فالو کی اور الحمدللہ مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا. جسٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ماشاءاللہ ہر کلاس میں ریگولر ہوتی ہیں اور بہت اچھا آپ کا انپٹ ہوتا ہے اس میں. جزاک اللہ خیر میم، آپ کی ان چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور ہم کوشش بھی کریں کہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ایڈ کریں. میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ 8 سے 9 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے نا، تو میکسیمم جو رات کی نیند ہوتی ہے وہ 6 سے 7 گھنٹے کی ہوتی ہے. تو دن کو کس ٹائم، مطلب یہ 1 گھنٹہ یا جو زیادہ یہ نیند ہے اس کو کیسے پورا کریں؟ نہیں، اس نیند کو آپ دن میں نہیں پورا کر سکتے، اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ مائنس میں جاتی ہے. اور دن میں ہمیں جو دین کے حساب سے پتہ چلتا ہے، اور ایون اب تو جو سلیپ ایکسپرٹس ہیں اس کو کہتے ہیں پاور نیپ اور کیلولا.
اور کیرولا جو ہوتا ہے وہ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ کا صرف ہوتا ہے. اور اگین آپ ہیلپ لیسنس میں نہیں جاتے نا کہ رات کو پوری نہیں ہو سکتی, آپ جلدی سوتے ہیں. بہت سے طریقے ہوتے ہیں, فارمولے ہوتے ہیں جلدی سونے کے, ہم اسے اڈاپٹ نہیں کرتے. ہم نے بہت ساری غلط چیزوں کو ایکسیپٹنس دی ہوتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ اپنے مائنڈ کو بتاتے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے طریقہ نکالنا پڑے گا, اور کئی دفعہ طریقہ نکالنے میں 2 سال بھی لگ سکتے ہیں, لیکن 2 سال بعد ہو جائے گا. تو میں آہستہ 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 وہ طریقہ نکالوں گی اور پھر اس چیز کو بہتری کی طرف لے کے جاؤں گی. تو وہ کام آپ نے کرنا ہے, وہ نہیں نا ہم کر رہے ہوتے, اس لیے پھر وہ چیزیں بہتری کی طرف نہیں جاتی. یہ پوچھیے شوڈ وی ناٹ یوز اینی اینٹی ایجنگ پروڈکٹس اور آر دے نیڈیڈ. اچھا, اینٹی ایجنگ پروڈکٹس میں بیسیکلی دیکھیں, آپ اگر ایک کوئی یعنی کلینزنگ اچھی کرتے ہیں, کوئی ایک ایسی اچھی پروڈکٹ ہوتی ہے جو آپ لگاتے ہیں جس سے جیسے کوئی سن اسکرین لگاتے ہیں یا کوئی اچھا لوشن لگا لیتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ چیزیں جو آپ کو نقصان نہیں دیتی ہیں, آپ اپنی فیشیل کروا لیتے ہیں کبھی, یہ چیزیں نیچرل اس سے آتی ہیں نا, جس میں آپ اپنی اسکن کو بہتر بنانے کے لیے کریں. لیکن ایسی چیزیں جو بہت اوورلی ایکسپینسو ہوں اور آپ پروڈکٹس کے نام پہ لیتے جا رہے ہیں لیکن بیسکس کو ٹھیک نہیں کر رہے, پانی آپ پی نہیں رہے, سو آپ نہیں رہے ٹائم پہ, اور یہ پروڈکٹس لگا رہے ہیں, اور پلس آپ کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے, آپ خوشی نہیں رہتے, آپ ہر چیز پہ دل آپ کا تنگ ہوتا ہے, آپ سے چیزیں نہیں مینیج کی جاتی, تو یہ پروڈکٹس آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی. آپ کو اپنے اندر وہ خوشی کا احساس, وہ اللہ کے ساتھ تعلق اور اپنی زندگی کو وہ جو بہتر بنانا ہے, وہاں سے پھر آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا اینٹی ایجنگ جو ہے نا وہ اس کی طرف لے کر جائیں گی, نہیں تو آپ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کیا, اور امید ہے کہ سب کو اس سے بہت فائدہ بھی ہوا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اپنا یہ سیشن آج کا یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں, اور اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب شامل ہوں گے. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آخر میں دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.